ہو سکتا ہے میں آخری دفعہ اس ٹرانسمیشن میں یہ بات کہہ رہی ہوں کہ یہ وقت ہے محفل رمضان کی شان، ہماری جان، ہمارے پیارے علماء کرام سے آراستہ محفل علماء کرام. اور آپ یقین جانیے میں ساری ٹرانسمیشن میں سب سے زیادہ اگر کوئی سیگمنٹ مس کروں گا تو وہ یہ ہوگا. بالکل ایسا ہی ہے. لیکن سب سے زیادہ ٹائم ہمیں ملا ہے. سب سے زیادہ ٹائم آپ کو؟ سب سے زیادہ ٹائم اسی سیگمنٹ والوں کو ہی گفتگو کرنی. بالکل بالکل. میں تو چاہتا تھا کہ وہ ٹائم جو ہے جتنا ملا اس سے ڈبل ہونا چاہیے. اچھا لوگ بھی نا سم ہاؤ اس سیگمنٹ کو زیادہ دیکھتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے اس میں ایسے سوالات ہونے ہیں کہ جن کے جوابات ان کو بھی نہیں آتے، مجھے تو آتے ہی نہیں تھے. پھر تو اس کے ٹائم ڈبل ہونا چاہیے. میں یہ تو عرض کر رہا ہوں ڈبل سے بھی. اور یہ والا تو اسحاق صاحب یہ سب سے زیادہ اگر آپ میں کہوں یا نہیں پتہ نہیں، لیکن اگر بزنس کے حوالے سے دیکھیں، ظاہر ہے کیونکہ یہ ایک ٹی وی کا پورا پروگرام ہے تو اس حوالے سے سب سے ایکسپینسو یہ والا ٹائم ہوتا ہے ماشاءاللہ. اور اس سب سے زیادہ لوگ اس وقت دیکھتے ہیں اور ہم نے اسی لیے آپ کی جو نشست ہے یہ اس وقت میں رکھی تاکہ سب سے زیادہ لوگوں کو فائدہ ہو سکے، ان کے جو سوالات ہیں ان کے جواب مل سکے. بہت سارے سوالات ہیں لیکن پہلے میں چاہتی ہوں آپ چاروں بتائیں کہ 29 کروا رہے ہیں یا 30 کروا رہے ہیں؟ پہلے اسحاق صاحب کیا ویسے زیادہ ہم نے تو کل بھی کہا تھا کہ 29 کا ہی زیادہ امکان ہے، لیکن اب اللہ جانے کے کیا معاملہ ہو، لیکن زیادہ امکان تو 29 کا ہی ہے کل انشاءاللہ. جی ہمارے ہاں تو دیکھیں ایک اصول ہے کہ صوموا لرؤیتکم وافطروا لرؤیتکم، کہ تم رمضان المبارک کے مہینے کا آغاز بھی چاند کی رویت یعنی دیکھنے سے کرو اور چاند کو دیکھ کر کے ہی اس ماہ مبارک کا اختتام اور افطار کا یعنی عید الفطر کے دن کا آغاز کریں. تو اسی لیے رویت ہلال کمیٹی وہ انشاءاللہ آج بیٹھے گی اور اگر ان کی رویت میں یہ بات آ جاتی ہے جو زیادہ اس بات کی توقع ہے کہ آج کی رویت ہو جائے گی، کیونکہ دائیں بائیں عرب ممالک بالخصوص وہاں پر آج عید کا دن جو ہے وہ منایا جا رہا ہے، تو اس بات کا زیادہ امکان ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ کل عید کا دن ہوگا پاکستان میں. 29 یا 30 موسوی صاحب؟ میرے ہاتھ میں تو نہیں ہے، چاند پروردگار کے ہاتھ میں ہے. اور جیسا قبلہ نے عرض کیا، قبلہ نے فرمایا کہ سم للرؤیا افطر للرؤیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ روزہ بھی چاند دیکھ کر ہے اور افطار بھی چاند دیکھ کر ہے. تو بہرحال قوی امکان یہ ہے کہ انشاءاللہ 29 کا ہو جائے گا. اگر ایک اضافہ بھی ہوتا ہے تو یہ پروردگار کی طرف سے سعادت ہوتی ہے، شامل ہو جائے. ڈاکٹر صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم. غائب تھے اس حساب سے آپ نے 28 ہی ہوئے، 28 کیا آپ نے تو نہ 29 نہ 30. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رویت ہلال کمیٹی کا وجود اسی لیے بنایا گیا کہ اتحاد اور اتفاق کے ساتھ پورے ملک میں عید منائی جائے. اور 100 سال کے بھی کیلنڈر مختلف علماء کرام نے بنائے ہوئے ہیں اور اس حساب سے تو 29 بنتی ہے. لیکن جیسا کہ ہم پابند ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے کہ چاند دیکھ کر ہم نے روزہ رکھا ہے اور چاند دیکھ کر ہی ہم افطار کریں گے. اور رویت ہلال کمیٹی کے حوالے سے بھی میں ایک جملہ آپ کی وساطت سے کہنا چاہتا ہوں. عام طور پر یہ تاثر پھیل گیا ہے کہ یہ ان کی تنخواہیں بہت لاکھوں میں ہیں اور بجٹ ان کے بہت لاکھوں میں ہیں اور یہ زبردستی کا چاند دکھا دیں گے اور اگر چاند نہیں دکھایا تو عوامی الغار کا سامنا کرنا پڑے گا. تو میں خود 5 سال رویت ہلال کمیٹی کا ممبر بھی رہا ہوں اور وفاقی کمیٹی کا سیکرٹری بھی رہا ہوں. تو میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ ٹی اے ڈی اے بھی نہیں لیتے تھے ہم تو، اور وہ بھی بہت ہی معمولی ہوتا تھا. اس زمانے میں شاید 150 یا 200 روپے ٹی اے ڈی اے ہوتا تھا. یہ بات ہے 1998 کی، 96 97 98 کی جب میں اس میں تھا. تو تمام علماء کرام مقد فکر کی نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں اور کسی کا اس میں کیا فائدہ ہوگا اگر 29 کریں یا 30 کر دیں. مذاق بنایا جاتا ہے کہ جو چیئرمین صاحب ہیں ان کا سوٹ نہیں سلا، ان کی بیگم کے دوپٹے کی پیکو نہیں ہوئی. تو یہ میں سمجھتا ہوں یہ بہت ہی واہیات قسم کی باتیں ہیں. اس قسم کی باتیں نہیں ہونی چاہیے، ہماری پبلک کو نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ علماء جو ہوتے ہیں العلماء ورثۃ الانبیاء، 100% یہ انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، علماء حق. ایسی بات نہیں ہونی چاہیے. تو اس لیے جو ہے اس کے جتنے عرصے مفتی منیب الرحمان صاحب بھی ماشاءاللہ رویت ہلال جو ہے یہ باقاعدہ ایک شرعی مسئلہ ہے. تو اس مسئلے کو ہمیں نہیں کرنا چاہیے کہ ہم یعنی اس کو ایک تنازع کی وجہ بنائیں یا ایک مذاق کا تنازع. شکار بنائیں. اس وقت تھوڑا زیادہ بننا شروع ہو گیا تھا نا جب وہ پشاور میں ہو گئی. میں اس پر بھی سوال کرنا چاہتی ہوں، اگر کوئی جیسے ایسے علاقے میں رہتا ہے جہاں پر جیسے افغانستان کا یا کسی اور قریب آپ کے سرحد ہے اور دیکھ لیتا ہے وہ چاند، تو وہ تو عید کرے گا یا پھر وہ اعلان کا ویٹ کرے گا کہ اگر میں پاکستان کی حدود میں آتا ہوں تو میں رویت ہلال کمیٹی کے اعلان کے مطابق ملک کے ساتھ کروں؟ اصل چیز یہ ہے کہ یا خود چاند کو دیکھے جی، یا 2 عادل افراد گواہی دیں کہ چاند ہو گیا اور ان کے جو نشانیاں وہ بتائیں وہ تقریباً سیم ہو، یا ایسے افراد آپ کو بتائیں جن کی بات سے آپ کو اطمینان حاصل ہو جائے. اصل چیز یہ ہے. پھر جو آپ ممالک کی بات کر رہی ہیں، مثلا افغانستان، سعودی عرب، افق کا مسئلہ آتا ہے.
بعض ہمارے مراجین ہیں جو افق کے اعتبار سے حکم کرتے ہیں. ممکن ہے کہ مثلا پشاور کا افق الگ ہوتا ہے, مجھے ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا ان چیزوں کی. افق اگر الگ ہوتا ہے تو اس کے اعتبار سے حکم الگ ہو جاتا ہے ہمارے بعض مراجین کا, اور بعض کے نزدیک یہ ہے کہ نہیں, دنیا میں اگر کہیں بھی چاند ہو گیا تو وہ ان کے نزدیک ان کی رائے یہ ہے کہ وہ چاند. چاہوں گا یہ جو پلانٹس اور سٹارز کی جو بھی ایک طرح کی سٹڈیز ہیں, ان کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ رویت ہلال کمیٹی میں کوئی کیوں نہیں ہوتے ہیں؟ اور سپارکو نے آج جیسے کہا بھی ہے کہ شوال کا چاند اب وہ قائم ہو گیا ہے اور وہ نظر آ جائے گا, اس کے کبھی امکانات ہیں, تو یہ سٹڈیز بھی ساتھ ساتھ ہوتی ہیں. لیکن اسحاق صاحب اگر کسی کو چاند نظر آ گیا ہے اور حکومت نے اعلان نہیں کیا ہے, زیادہ تر کے بھی کیسے یہ والی پہلے اطلاعات آئی ہیں, وہ کیا کریں گے؟ ہم نے تو دیکھا ہے ویسے سب تمام جتنے بھی لوگ ہیں وہ اپنے نمازوں اور اس کے حساب سے بہترین کام کرتے ہیں, لیکن ایک کہا جاتا ہے نا بھائی وہاں تو روزہ بھی نہیں چھوڑتے, نماز نہیں چھوڑتے, تو وہ یہ نہیں کر سکتے کہ وہ جلدی عید کروا دیں انلیس انہوں نے دیکھا ہو. ہمارے ہاں یہ چیز ایک زمانے سے, ایک طویل عرصے سے اختلافی رہا ہے اور اس پر بڑے پھڈے ہوتے رہے, لیکن رویت ہلال کا مسئلہ شریعت کی روشنی میں بالکل طے شدہ ہے. اس کا پورا ایک میکینزم بنا ہوا ہے, سارے اس کے ضابطے اصول بنے ہوئے ہیں, انہی کی روشنی میں فیصلہ ہوتا ہے. اب ضروری تھوڑی ہے کہ ہر شخص ایسا ہے کہ جس کی شہادت کا اعتبار ہوگا, یعنی وہ گواہی دے تو اس کی رویت کا, اس کی گواہی کا اعتبار کر لیا جائے. شریعت میں اس کا بھی ایک نظام ہے, یعنی ہر شخص گواہی کا اہل نہیں ہے. ویسے کتنی گواہیاں ہوں جس کو آپ سیریس لیں آنا چاہیے؟ کتنی گواہیاں ہوں, یعنی اگر مطلع صاف ہے, ابر آلود نہیں ہے, تو بھرپور ایک جماعت اس کی گواہی دے تو اعتبار ہے. جی اچھا. کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کو سیالکوٹ میں چاند نظر آ گیا, آپ کو پشاور میں کسی جگہ چاند نظر آ گیا, تو لوگ مل کے 300 گواہیاں ہو گئی. یعنی دیکھیں کہ چاند نظر آنے کے حوالے سے کوئی ایسی رکاوٹ بیچ میں موجود نہیں ہے, اور ایک آدمی آپ سے کہے کہ میں نے چاند دیکھا ہے تو اس کا تو اعتبار نہیں کیا جا سکتا. جی جی. اور دانش بھائی بات یہ ہے کہ جو رویت ہلال کمیٹی ہے, یہ اس کمیٹی کا مطلب یہ نہیں کہ یہی چند افراد بیٹھ کر کے چاند دیکھ رہے ہوتے ہیں, بلکہ ان کے پاس پورے ملک سے ٹیلی فون آتے ہیں, یہ کراس ویریفیکیشن کرتے ہیں. ہر ڈسٹرکٹ میں ہر ڈسٹرکٹ میں ڈپٹی کمشنر کے آفس میں بیٹھے ہوتے ہیں علماء کرام. جی وہاں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ اطلاع کر رہے ہوتے ہیں. بالکل صحیح. تو اگر واقعتاً اتنی شہادتیں موصول ہو جاتی ہیں تو رویت ہلال والوں کو کیا پڑی ہوئی ہے کہ وہ اس کی تصدیق کریں یا اس کی تکذیب کریں؟ ہے تو بس ہے, اور نہیں ہے تو نہیں ہے. اور ڈاکٹر صاحب نے بہت اچھا کہا کہ اس بارے میں مذاق اڑانا بالکل غلط بات ہے, اور اس طرح ہر چیز کو جوکس میں نہیں لاتے. جیسے آج کسی نے مجھے بھیجا کہ اگر رشتہ داروں سے آپ کے تعلقات ختم ہوئے ہیں تو ان سے آپ رشتوں کو دوبارہ جوڑیں, اس سے ثواب بھی زیادہ ملے گا اور عیدی بھی زیادہ ملے گی. تو رشتوں کو اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک علاقے کے اندر بادل موجود ہیں اور آپ کو گواہی دی جا رہی ہے کہ چاند دیکھ لیا گیا, کیا آپ مان لیں گے اس بات کو؟ ہاں بالکل ٹھیک ہے. آپ تو کراچی میں بیٹھے ہوئے, اور رویت ہلال کو پتہ ہے کس طرح سے اسی میں ایک بات اور ہوتی ہے کہ اس وقت سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے, مشینریاں ہیں, دنیا جہاں کی چیزوں کا بیٹھے بیٹھے ان کی معلومات حاصل ہو جاتی ہیں, ماہرین فلکیات اپنی رائے دے رہے ہیں. تو یہ بھی چند سالوں سے ایک بات اٹھ رہی ہے کہ کیا ضرورت ہے پھر رویت ہلال کمیٹیوں کی, ان کے اوپر پیسہ خرچ کرنے کی, ان کے وہ ساری چیزوں کی. ہمارے سامنے ہمارے پاس اس کا ایک ہی جواب ہوتا ہے, صوموا لرؤیتکم وافطروا لرؤیتکم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, شریعت نے ہمیں اسی بات کا پابند بنایا ہے کہ کچھ بھی ہو, سائنس ترقی کرے یا سائنس ترقی نہ کرے, اس سے کوئی غرض نہیں ہے. آپ نے چاند دیکھ کر ہی روزہ رکھنا ہے, چاند دیکھ کر ہی عید کرنی. بالکل ٹھیک ہے, بہترین. ہاں ان چیزوں سے آپ کی رائے کو تقویت مل سکتی ہے, لیکن وہ باقاعدہ کوئی فائنلی جو حکم ہمارے لیے ہے وہ حکم ہے. بالکل صحیح ہے. آپ لوگوں کے کچھ کامنٹس بھی چاہیے, ظاہر ہے نشریات اگر آج آخری روزہ ہوتا ہے تو اس سے پہلے ایک کال بھی ہے اور پھر عید سے متعلق کچھ سوالات بھی ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں شہباز بات کر رہا ہوں کراچی سے. رابعہ میم آپ بہت اچھی لگ رہی ہیں آج, اور دانش بھائی آپ بھی بہت اچھے لگ رہے ہیں. جی شہباز سوال پوچھیے. جی میرا سوال عید کی نماز سے متعلق تھا کہ عید کی نماز جو تکبیریں ہوتی ہیں, کسی مسلک میں 6 کروائی جاتی ہیں تکبیریں اور کسی مسلک میں 12 تکبیریں ہوتی ہیں, تو اس میں اسلام کے حوالے سے کیا کون سا طریقہ صحیح ہے؟ یہ عید کی نماز میں جو تکبیر کروائی جاتی ہے وہ کچھ میں 6 ہوتی ہے, کچھ میں 12 ہوتی ہے, تو اسلام کی روح سے یہ کتنی درست ہے؟ آپ جس علاقے میں رہتے ہیں آپ اسی کے اعتبار سے نماز پڑھ لیں.
6 رکعت جو 6 تکبیرات ہوتی ہیں احناف کے نزدیک ہیں. باقی جو مختلف مسالک ہیں ان کے اعتبار سے وہ اپنی تکبیرات کی تعداد آگے پیچھے ہو سکتی ہے, لیکن مقصود کیا ہے؟ تکبیر کا مطلب اللہ تعالیٰ کی کبریائی اور اس کی وحدانیت اور اس کی عظمت کا اعلان کرنا. کچھ افراد اس کو بغیر نماز کے کر رہے ہوتے ہیں. آتے جاتے میں کیونکہ یہ حکم ہے کہ جب آپ عیدگاہ کی طرف جائیں تو تکبیرات پڑھتے ہوئے جائیں, اور جب واپس آئیں تو تکبیرات پڑھتے ہوئے جو ہے وہ واپس آئیں, اور جب حتیٰ کہ عیدگاہ میں یا مسجد میں پہنچیں تو اس وقت تک جب تک خطبے کا آغاز نہ ہو مسلسل تکبیرات پڑھتے رہیں. تو اگر اس اعتبار سے ہم اس کو تعداد کا تعین کرنا چاہیں تو لگے گا کہ سینکڑوں کے اعتبار سے ایک بندہ پڑھ لیتا ہے, تو باقاعدہ جتنی بھی ہو جائیں تو آپ وہاں پر شرکت کر لیں, انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی نماز ہو جائے گی. بالکل ٹھیک ہے. میں ڈاکٹر صاحب آپ سے ایک اور سوال بھی پوچھنا چاہتی ہوں. ایسے بہت سارے لوگ ہیں ظاہر ہے جن کا کوئی نہ کوئی پیارا فوت ہو گیا رمضان میں, اور وہ ایک عام سی بات یہ کہتے ہیں کہ جی ہم عید نہیں منا رہے, ہم نئے کپڑے نہیں پہنیں گے, اس طرح سے تیاریاں نہیں کریں گے. اور پھر ایک یہ بھی عام تاثر ہے کہ جی ان کے گھر جا کر عید کی مبارکباد نہ دیں, بلکہ لوگ جاتے ہیں تاکہ وہ وہاں پر بیٹھیں, ایک غم کا ایک سما بنتا ہے سب. عید پر ایسا کرنا کیا صحیح ہے, غلط ہے؟ ظاہر ہے ان کے اوپر گزر رہی ہے تو آپ ان کو جج تو نہیں کر سکتے, لیکن آپ سے میں اسلامی اعتبار سے, دین کے اعتبار سے پوچھنا چاہتی ہوں, کیا حکم ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. عید الفطر یا عید الاضحیٰ دونوں عیدیں اللہ کی طرف سے انعام ہیں, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب آپ مدینہ تشریف لائے کہ جس طرح تم لوگ یہ میلے وغیرہ لگاتے ہو, اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان کے بدلے میں یہ 2 عیدیں عطا فرمائی ہیں. تو یہ خوشی کے مواقع ہیں, اور ان خوشی کے مواقعوں پر خوشیاں بھی اس طرح منانی ہیں کہ اللہ خوش ہو, ناراض نہ ہو. جس نے خوشی دی ہے وہ ناراض نہ ہو جائے. تو غم یقینی طور پر ایک غم ہوتا ہے اور ایک سوگ ہوتا ہے. غم تو ساری زندگی رہتا ہے اور وہ کبھی ختم نہیں ہوتا. ہر خوشی کے موقع پر یاد آتے ہیں والدین یا جو بھی آپ سے بچھڑ گیا ہو, فوت ہو گیا ہو. لیکن جو عدت ہے بیوہ کے لیے وہ یقینی طور پر 4 ماہ 10 دن ہے. عام انسان کے لیے خواہ وہ بیٹی ہو, خواہ وہ ماں ہو, خواہ وہ بھائی ہو, خواہ وہ والد ہوں, ان کے لیے غم ساری زندگی رہے گا. لیکن سوگ کی جو مدت شریعت نے رکھی ہے وہ 3 دن رکھی ہے. 3 دن سے زیادہ سوگ کرنا شرعاً حرام ہے. اچھا, لیکن غم تو ساری زندگی رہے گا. اب عید آتی ہے تو عید کے موقع پر کیا خراب کپڑے پہنیں, کیا عید کی نماز نہ پڑھیں, کیا خوشی کا اظہار نہ کریں؟ یہ عید تو اصل میں اس بات کی خوشی ہے نا کہ اللہ نے رمضان دیا, رمضان میں روزے دیے, رمضان میں معافی ملی, اس کی خوشی ہے. تو یقینی طور پر خوشی کا اظہار کرنا چاہیے. دل غمزدہ ہیں لیکن چہرے پر مسکراہٹ مصنوعی ہی صحیح لیکن ہو, اچھی بات. اور خاندان والوں کو بھی چاہیے کہ اس موقع پر ان کے جو غم ہے اس کو بانٹنے کی کوشش کریں. ان کے گھر میں میلہ لگا کر یہ تو کر سکتے ہیں کہ سب اکٹھے ہوں کسی موقع پر کوئی ان کا غم بانٹنے کے لیے, لیکن وہاں جا کر افسوس کا اظہار کرنا, وہاں جا کر وہی بہت پرانی باتیں مزید نکال کر ان کو دکھی کرنا, رونا اور پھر اس طرح کی کیفیت کرنا کہ وہ اور دکھی ہو جائیں اور ان کی وہ خوشی کافور ہو جائے, یہ بالکل بھی مناسب نہیں ہے, نہ شرعاً نہ اخلاقاً. ایک کوشچن بہت معذرت چاہتا ہوں, آپ دیکھیں, جانا تعزیت پیش کرنا اس میں کوئی حرج نہیں. ہمارے نزدیک مکتب جعفری کے مطابق اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور چونکہ مثلا اس سال انتقال ہوا ہے اور عید آ گئی ہے, تو عید آنے کی وجہ سے پہلی عید ہے, لازمی بات ہے, تو آپ جا کے پہلے نماز پڑھیں, خود بھی وہ نماز پڑھیں. عید کی نماز پڑھنے کا مطلب یہ نہیں کہ خوشی منانا, نماز ہے تو باقی نمازیں بھی پڑھنی ہے, عید کی نماز بھی پڑھنی ہے, وہ خوشی کا اعلان نہیں ہوتا. جائیں اس کے گھر تعزیت کریں, فاتحہ خوانی ہو سکتی ہے. ہاں, وہ رونے پیٹنے والی کیفیت لازمی بات ہے, انسان کو یاد آتا ہے, تو بہرحال اس کی بھی ممانعت نہیں ہے اور کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ اپنے یاد کریں, اور ایصال ثواب ہو جاتا ہے وہ. یعنی فاتحہ پڑھی جاتی ہے, ملا جاتا ہے, تعزیت پیش کی جاتی ہے. مومن کے غم کو بانٹنا بھی یہ عبادت سے کم نہیں ہے, تو یہ بے انتہا اجر و ثواب رکھتا ہے. آپ سب کا میں یعنی شکریہ ادا کروں گا, بہت بہترین آپ لوگوں نے پروگرام کنڈکٹ کیا. مجھے نہیں پتا اس کے بعد میری باری آئے گی نہیں آئے گی, اس لیے میں ابھی ساری باتیں جو ہیں وہ ابھی ہی کر دوں کہ بہت بہترین دانش بھائی آپ نے اور رابعہ بہن آپ نے پروگرام لے کے چلی. اس سے پہلے بھی میں دیکھتا رہا, مجھے یہ سعادت حاصل ہوئی, یہاں حاضر ہوا. آپ کی پوری ٹیم کا شکریہ کہ ہمیں مدعو کیا اور اپنا جو موقف ہے ہمارے مکتب کا وہ پیش کرنے کی سعادت مجھ جیسے حقیر طالب علم کو یہ نصیب ہوئی. فلسطینی بھائیوں کو نہ بھولیں, عید کے دن سادگی سے اگر منا سکتے ہیں. جو ظلم ان پر ہو رہا ہے, روز قدس منایا گیا بحمدللہ, اور اس وقت شاید ہمارے پاس وقت نہیں تھا. مولا امیر المومنین علیہ السلام مولا علی کا فرمان ہے کہ ظالم کے دشمن ہو جاؤ اور مظلوم کے مددگار ہو جاؤ.
تو ان کو ضرور یاد رکھیں جو ظلم ان پر ہو رہا ہے. 50,000 سے زائد شہداء ہیں جن میں 70% سے زیادہ خواتین اور بچے ہیں, مظلوم بچے ہیں. اور ایسی تصویریں دیکھنے کو ملتی ہے کہ انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ دفنانے کی جگہ نہیں ہے, چھوٹے بچے کو ایک نجس جانور جو ہے گردن سے اٹھا کے مردہ اس کی باڈی لے کے جا رہا ہے. تو ان چیزوں کو ضرور یاد رکھیں, اور جہاں خوشی منا رہے ہیں سادگی سے اگر منا سکتے ہیں, اور ان مظلوموں کو ضرور یاد کریں. تو یہ سب سے زیادہ بہت اچھا میسیج ہے مفتی صاحب, بہت. اور ان کا جو ایمان ہے, میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ ان کا جو جذبہ اور حوصلہ ہے, پورے گھر منہدم ہو چکے ہیں, کچھ بھی نہیں بچا ہے, اور وہ جس پیار سے, جس شوق سے کہتے ہیں الحمدللہ, اللہ اکبر, تو دیکھ کر اپنا ایمان کمزور محسوس ہوتا ہے. اور آپ سوچتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنی آسائشیں ہیں, سب کچھ ہیں, لیکن ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں پر شکوے اور شکایات کرتے ہیں اللہ سے کہ ہمارے پاس یہ نہیں ہے, ہمارے پاس فلاں چیز نہیں ہے. اگر اور اجازت دیں تو کل ایک بات ہوئی تھی حدیث کے حوالے سے, میں ایک جملہ کہوں گا صرف. رمضان کے روزوں کے حوالے سے میں نے ایک حدیث امام جعفر صادق علیہ السلام کی پیش کی تھی. وہ رمضان کے روزے کسی امت میں نہیں ہیں, صرف نبیوں کو یہ شرف حاصل پروردگار نے عطا کیا تھا, اور صرف نبی کریم کی امت کو رمضان کے روزے, اس کے علاوہ باقی دنوں میں روزے ہیں, رمضان کے اسپیسیفک روزے نہیں ہیں. بالکل ٹھیک ہے, ڈاکٹر صاحب نے یہی میرے خیال میں اس کی کلیئرٹی دی تھی. اچھا, ایک کوشچن یہ بہت میں پوچھنا چاہوں گا, کیونکہ بہت سارے لوگ یہ پوچھنا چاہیں گے, یہ ہے کہ نماز عید کے بعد جو ہوتا ہے وہ خطبہ ہوتا ہے, کیا وہ خطبہ سننا ضروری ہے؟ اور جمعے کا جو خطبہ ہوتا ہے اس کی کیا اہمیت ہے؟ اگر وہ نہ سنا جائے, فوراً نماز میں کھڑے ہو جائیں, کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ آپ لیٹ ہو رہے ہوتے ہیں, آ کے نماز میں آپ شروع ہو گئے, تو ثواب میں کتنا فرق پڑتا ہے؟ خطبہ سننا واجب ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ خطبے کے دوران آپ کسی بھی دنیاوی امور میں, گفتگو میں, کسی بھی چیز میں آپ انوالو نہ ہو, صرف خطبے کی طرف توجہ دیں, اس کو سنیں. لیکن اگر کوئی شخص خطبہ سنے بغیر بس نماز پڑھ کے چلا جاتا ہے, نماز اس کی بھی ہو جاتی ہے, لیکن خطبے کا تعلق, نماز عید کے خطبے کا تعلق باقاعدہ نماز کے ساتھ ہے. اس کا اہتمام ہونا چاہیے, اور ہمارے ہاں اہتمام ہوتا ہے. اگر کوئی اٹھ کے جاتا ہے تو میرے خیال میں لا علمی میں چلا جاتا ہے, جانا نہیں چاہیے, آپ اس کو سمجھا دیں تو وہ بھی بیٹھ جاتا ہے. بالکل ٹھیک. جمعۃ المبارک کے خطبے کے حوالے سے یہ عرض کرنا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت کو اس طرح اجاگر فرمایا کہ جو شروع خطبہ میں حاضر ہوا اس نے گویا کہ اللہ کی راہ میں اونٹ کو نہر کیا, ذبح کیا. جو کچھ دیر کے بعد آیا گویا کہ اس نے گائے یا بیل کے برابر کوئی چیز جو ہے وہ اللہ کی راہ میں ذبح کی. اس کے بعد آنے والا بھیڑ یا بکری اس نے اللہ کی راہ, اس کے بعد اس نے گویا کہ مرغی کو جو ہے ذبح کیا. بعد میں آخر میں آنے والا گویا کہ اس نے انڈا پیش کر, جو اس کے بعد کہا کہ پھر سب کچھ لپیٹ کر کے فرشتے روانہ ہو جاتے ہیں. یعنی اس کا شمار فرض تو ادا ہو جاتا ہے, لیکن وہ جو برکات جمعے کی ہوتی ہیں وہ اسے محروم کر دیا جاتا ہے. حبیب صاحب, اسی کے ساتھ شوال کے جو 6 روزے ہیں اس کی بھی بتائیے گا اہمیت, کیا وہ ایک ساتھ رکھنے چاہیے فوراً ہی عید کے بعد, یا پھر بریک میں بھی رکھ سکتے ہیں 2 کر کے, کس طرح؟ جی, فضیلت اس کی یہ ہے کہ اگر رمضان المبارک کے روزے رکھنے کے بعد شوال کے روزے رکھ لیے جائیں تو ایسا ہے گویا کہ آپ نے پورے سال کے روزے رکھ لیے ہیں ماشاءاللہ. اور عید کا دن چھوڑ کے, صرف عید کا دن چھوڑ کر کے لازماً, اس میں جلدی نہ کی جائے فوراً کہ جناب دوسرے دن سے لازم ہے. پورے مہینے میں کسی وقت بھی رکھے جاتے, رکھنے لگاتار ہیں؟ نہیں, بالکل لگاتار 6 روزے رکھنے. آپ کو 6 روزے رکھنے, آپ کو جو دن جو ہے وہ سہولت والا لگتا ہو, آسانی والا لگتا ہو, آپ اس میں رکھتے چلے جائیں. کوئی اس میں سیکوینس آرڈر اس کی ضرورت نہیں ہے. اچھا بھائی, ایک سوال آیا ہے کہ جو عیدی مانگی جاتی ہے, عیدی دی جاتی ہے, دینی اعتبار سے اس کا مطلب, دینی اعتبار سے اس کا کوئی سے یاد آیا نہیں ہے. خوشی کا موقع ہے, مبارکباد بھی دیں, بچوں کو عیدیاں بھی دیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. ورنہ لوگ تو آپ کے معانقے کے اوپر بھی سوال کرتے ہیں کہ 3 دفعہ کیوں گلے ملتے ہیں, 1 دفعہ ملیں, 2 دفعہ ملیں. وہ ہماری ایک مشرقی روایات ہیں, پیاری روایات. اس کے مطابق آپ 3 دفعہ گلے ملیں, آپ 1 دفعہ ملیں, آپ نہ بھی ملیں, حرج کوئی نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. اس عیدی کا تعلق بھی دین کے ساتھ نہیں, آپ کی روایات کے ساتھ بچے خوش ہوتے ہیں. اور اس دفعہ تو میرے خیال میں جو کڑک نوٹ ہوتے ہیں اس میں 50 کے اور اس کے نیچے والے نوٹ ملے بھی نہیں. اس لیے میں نے 2 علماء کرام کو تو دے دیے تھے پرفیوم. کڑک نوٹ تو نہیں, لیکن کڑک پرفیوم ہے میرے پاس. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, فریگرنس, آپ لوگوں کو پسند آئے گا.
تو آپ یہ کہہ رہے تھے کہ اس دفعہ چھوٹے نوٹ نہیں ملے, کڑک نوٹ ملے ہی نہیں ہے. یہ کوئی سازش ہے حکومتی سطح پر, کہہ رہی ہے کہ بڑے نوٹ دو, بڑے نوٹ دیں, چھوٹے نوٹ نہ دو. یہ جس طرح ہمارے ہاں میٹھا بنایا جاتا ہے, مٹھائی بنتی ہے, سوئیاں پکتی ہیں. اچھا, نماز پر جانے سے پہلے سنت ہے میٹھا کھانا؟ جی میٹھا کچھ بھی ہو, کچھ بھی ہو. ویسے تو کھجور سنت ہے, لیکن اگر کھجور دستیاب نہ ہے تو کوئی بھی دوسرا میٹھا, کوئی ایسی چیز جو ہے وہ لے لی جائے, تاکہ وہ جو تاثر ہے کہ ماہ رمضان المبارک کا روزہ ہوتا تھا صبح کی صورت میں, تو وہ تاثر کو زائل کر دیا جائے کہ آج آپ روزہ سے نہیں ہے بلکہ افطار سے ہیں. بہت اچھا پوائنٹ ہے اس کے اندر, وہ یہ کہ ہمیں اللہ کی بندگی کرنی ہے, اللہ کی مرضی کے مطابق عبادت کرنی ہے, اپنی مرضی کے مطابق نہیں کرنی. اگر اللہ نے حکم دیا ہے کہ رمضان میں روزے رکھنے ہیں تو رکھنے واجب ہیں اور فرض ہیں جی. اور اگر عید فطر کے دن اللہ کہہ رہا ہے کہ حرام ہے اور نہیں رکھ سکتے تو نہیں رکھنا. اب میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں چونکہ میری ایک عادت بن گئی تو میں رکھ لوں, نہیں, یہ دین خدا کی مرضی پہ چلنے کا نام ہے, اپنی مرضی پہ چلنے کا نام ہے. لہٰذا وہاں حکم یہ ہے کہ نماز کے ساتھ جو ہے وہ کچھ میٹھا, یعنی نماز کے بعد اس سے پہلے کچھ ایسی چیز لے لے تاکہ اس کا وہ ہو جائے. جو لوگ آ رہے ہیں عیدی کا آپ نے کہا, تو میں چونکہ اب لازم آتے ہیں, ابھی میرے پاس تو نوٹ نہیں آئے, 50 کے نوٹ مل نہیں گئے, تو بڑی مشکل ہو گئی ہے. اور اب کوشش یہی ہے, میں نے ایک دوست سے یہ کہا کہ 100 کے مل جائیں تو میں 2 بچوں کو 50 کے عمر سے بچوں کو تحفہ دینا, یہ اس کے پیچھے ہدف کیا ہے؟ شریعت کی نگاہ میں شاید کچھ بھی نہیں ہو, لیکن بعض عنوان ثانوی کے تحت یہ آ سکتی ہیں کہ آپ اس کو دے رہے ہیں تاکہ وہ دن اس کو ہمیشہ ساری زندگی یاد رہے کہ یہ اللہ نے یوم الجوائز قرار دیا ہے, یعنی اس میں جائزے پروردگار دیتا ہے. اور پھر تحفے تحائف دینا, حل جزاء الاحسان الا الاحسان. اگر کوئی آپ کے ساتھ نیکی کر رہا ہے تو آپ کو بھی بنتا ہے کہ آپ نے لے تو لی, دینے کو آپ تیار نہیں, تو وہ بھی انسان بہتر دے. اسی طریقے سے قرآن مجید کی ایک آیت ہے کہ جب کوئی تمہیں تحفہ دے تو تم اس سے بہتر تحفہ اسے دو. تو یہ قرآن کی روشنی میں, یعنی عیدی, بہرحال میں یہ نہیں کہوں گا کہ ثابت ہو گئی, لیکن یہ ایک مستحب عمل ہے. عیدی میں کیا بہتر ہے, عیدی دی جائے یا پرفیومز گفٹ کیے جائے؟ دیکھیں, ایک جو پرفیوم آپ نے دیا تھا وہ میں نے آگے دوست کو دے دیا, تو اب میرے پاس وہ پرفیوم نہیں ہے. ویسے جب آپ کہہ رہے تھے تو مجھے یہ ہمارے ہاں کا جو عرف ہے وہ یہی ہے کہ عید کے دن, عید سے پہلے تو سب سے بڑی عیدی یہ ہے, لیکن عید کے دن کی جو عیدی ہے وہ پیسے اور نوٹس کی شکل میں. دانش بھائی, یہ جو آپ نے عطر دیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عطر کا کام کرتا ہے, یعنی خوشبو کا کام کرتا ہے, وہ اگر اس کا کام نہیں بھی چل رہا تب بھی وہ معطر رہتا ہے, خوشبو میں رہتا ہے. نبی کریم کی سنت ہے, یہ بہت بہترین آپ نے ہدیہ دیا. آپ یقین جانیے کہ چاروں معزز مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب, ہم بریک پر جا رہے ہیں. لاہور اس کے مضافات میں اذان مغرب کا وقت ہوا چاہتا ہے. ابھی آپ لوگ کو یہی روکیں گے, ابھی ہم نے پوری ٹیم کو انشاءاللہ بلانا ہے اس بریک کے بعد, اور آپ سے کچھ آخر میں ظاہر ہے آپ تو ہمارے کو ہوسٹ ہیں, پورے رمضان ہمارے ساتھ رہیں تو آپ سے پوچھیں گے. اور ماشاءاللہ یہاں پر چاند رات کا ایک ماحول بن چکا ہے, مہندیاں بھی لگ رہی ہیں بچیوں کو, یہاں پر پھول بھی ہیں, اور یہاں پر اچھی اچھی باتیں بھی ہیں. اور آج لیلۃ الجائزہ, اگر ممکنہ طور پر یہ آخری روزہ ہوا لیلۃ الجائزہ ہے, اسے نہیں بھولنا. ہم اس بارے میں کل بات کر چکے ہیں. صدقہ فطر کو نہیں بھولنا. یہ جو ساری باتیں ہم اس لیے کر رہے ہیں تاکہ آپ کو دوبارہ سے ریویژن ہو جائے. وہ جو بچپن سے ہم سنتے آ رہے ہیں اس کا ریویژن بھی بہت ضروری ہوتا ہے. علماء کرام جاری ہے. میں چاہوں گا کیونکہ ٹائم ہمارے پاس بہت شارٹ ہے, چاروں علماء کرام سے آپ جو بھی کچھ کہنا چاہیں, یہ دن کیسے گزرے, آپ نے اتنی ساری چیزیں مجھے سکھائی ہیں, اتنے سارے لوگوں کو سکھائی ہیں, کوئی بات جو آپ کہنا چاہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دانش بھائی, بہت مزہ آیا, اور میرے خیال میں تمام مکاتب فکر کے علماء کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے بڑا مزہ آیا. ہم نے اگر آپس میں ایک دوسرے سے کسی مسئلے میں اختلاف کیا بھی ہے تو وہ بھی بہت سلیقے کے ساتھ, بہت ادب کے ساتھ, بہت احترام کے ساتھ. اس کے باوجود اگر میری کسی بات سے کسی کو تکلیف ہوئی تو میں برملا اس پر معذرت خواہ معافی چاہتا ہوں. اور الحمدللہ ایسا کچھ ہوا نہیں, اور بہت طریقے کے ساتھ ایک پروگرام چلا ہے. میرے خیال میں یہ ان چینلز کے لیے, ان لوگوں کے لیے, ان گروپس کے لیے بہت بڑا پیغام ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک ان علماء کو کسی دینی مسئلے میں الجھا نہ دو اس وقت تک ہمیں ویورشپ نہیں ملتی. آپ لوگوں نے نہیں الجھایا علماء کو, اور اس قسم کے اختلافی موضوعات کے اوپر ایسی کوئی بات نہیں ہوئی, پھر بھی گرین ٹی وی کی ویورشپ سب سے زیادہ ہے. جی سب سے پہلے نمبر پہ. یہ مطلب ایک بڑا ایک مثبت پیغام ہے, ایک میسیج ہے سب کے لیے کہ اس طرح اس انداز سے پروگرام کر کے بھی آپ لوگوں کے دل جیت سکتے ہیں. اصل پیغام محبت کا ہے. علماء کرام جہاں بیٹھے وہاں رحمت ہی رحمت ہوتی ہے.
وہاں اختلاف ہو سکتا ہے, مخالفت نہیں ہو سکتی. کیا بات کی, دلوں میں دراڑیں نہیں آ سکتی. محبتوں کے انداز کے ساتھ آپ گفتگو کریں, آپ کا ایک اچھا پیغام جائے. تو بہرحال مجھے تقریباً میرے خیال شاید کو 11-12 روز یہاں کے ٹرانسمیشن میں آنے کا موقع ملا, بڑا اچھا لگا. اور واقعتاً ہم سے جو بات ہوئی شاید وہ بہتر انداز میں ہو گئی. اللہ تعالی ہمارا آنا بھی قبول فرمائے, اور ہم نے جو بات کہی وہ ہمارے لیے اور ساری دنیا والے لوگوں کے لیے ہدایت کا اس کو ذریعہ. کتنی اچھی بات کی کہ تمام مسلمان جو ہیں وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں, ان میں کسی بات پہ نوک جھوک ہو سکتی ہے, تکرار نہیں ہو سکتی, وہ ویسے بھی ہمارے بھائی ہیں. زبردست بات. حبیب الرحمان صاحب, بڑی خوش نصیبی ہے ہماری کہ آپ یہاں پر آئے ہیں اس ٹرانسمیشن میں. جیسے اسحاق صاحب ماشاءاللہ اتنا کچھ ان سے سیکھنے کو ملا, جس سافٹلی انداز میں بات کرتے ہیں, اچھے سے سب کچھ سمجھاتے ہیں. ویسے ہی جب آپ کے بارے میں پتہ چلا, اور آپ کے 2 اسٹوڈنٹس بھی, مفتی عمران خان صاحب بھی آئے, عمیر محمود صاحب بھی آئے, وہ ماشاءاللہ وہ جب اسٹوڈنٹس اتنے اچھے ہو تو پھر استاد کیسے ہوں گے. اور آج جو آپ نے تحفہ دیا ہے, سیرت کی کتاب دی ہے, اس کے لیے تو میں بہت شکر گزار ہوں آپ کی. بہت بہت شکریہ آپ کا, بہت ہی بہترین تحفہ ہے ماشاءاللہ. آپ کا گرین ٹی وی پر کیسے رہا محفل رمضان؟ میں 4 برس کے بعد مین اسٹریم میڈیا پر واپس ہوا, اور واپسی بھی گرین ٹی وی پر ہوئی میری ماشاءاللہ. تو میں مختلف چینل سے وابستگی رہی ہوں, گزشتہ 20 برس سے وابستگی رہی ہے, اور یہاں آیا ہوں تو مجھے بہت اچھا اس معنی میں لگا کہ سب سے پہلے تو جس طرح یہ گلدستہ سجایا گیا علماء کا, اور آپ کو ہر مکتبہ فکر کے حوالے سے ان کی رائے اور آراء کا پتہ چلتا ہے. اور کوئی علمی اختلاف, یعنی وہی بات مخالفت نہیں بلکہ علمی اختلاف اگر کسی مسئلے پر ہوا بھی تو ہم نے پس دیوار جا کر کے یا کہیں بیٹھ کر کے آپس میں گفتگو بھی کر لی, مشاورت بھی کر لی کہ آپ کی رائے, آپ کا نقطہ نظر, آپ کی دلیل, ہماری رائے, ہماری بات, ہمارا نقطہ نظر, ہماری دلیل, یہ ہے, صحیح ہے, کوئی بات نہیں ہے. لیکن امید ہے کہ ناظرین جو اس وقت اس پروگرام کو لائیو دیکھ رہے ہیں ان تک کوئی منفی بات نہیں گئی, ساری مثبت بات گئی. اور امید یہ بھی ہے کہ جن جن مسائل پہ انہوں نے استفسار کیا, پوچھا, تو ہم نے بھرپور کوشش کی کہ قرآن و سنت کی روشنی میں صحیح موقف جو اسلام کا موقف ہو وہ ان تک پہنچایا جائے. اور آپ دونوں شخصیات نے ماشاءاللہ اس پورے رنگ میں اچھا خاصا مزید رنگ بکھیرا اور ڈالا, بلکہ اپنی خوشبوئیں ملائیں, تو 4 چاند لگائے اس پروگرام کو. اور جو کچھ بھی مطلب یہ ہے کہ الحمدللہ یہاں سے پیش ہوا قارئین تک گیا. تو رمضان المبارک کی جو مبارک ساعتیں تھیں اس حوالے سے اگر کسی کے ذہن میں کوئی تردد, کوئی تشکیک, کوئی مطلب کوئی سوال, کوئی کچھ بھی تھا, تو کوشش یہ کی گئی کہ اس پلیٹ فارم سے ان تمام معاملات کو حل کیا جائے, اس کو سلجھایا جا سکے. تو رمضان مبارک تھا, امید ہے کہ گرین ٹی وی نے اس مبارک کے ہونے میں اپنا کوئی حصہ ملایا ہے. اللہ تعالی ہمیں اسی طرح ہر معاملے میں اپنی برکتیں اور اپنی طرف سے خیر اور خیر خواہی کا جذبہ ملاتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس آئیں گے, موسی صاحب نے اپنا وقت لے لیا تھا, تو اب آپ کے پاس 1 منٹ ہے کل ملا کر, کیونکہ آپ نے 28 دن کافی باتیں کی, گفتگو کی ہیں, اور آپ کو تو 1 منٹ ہی ملنا چاہیے. 1 منٹ میں بھی آدھا وہ لے گئی, لیکن بہت اچھی باتیں کی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاءاللہ شروع ہوتا ہے اب. میں یہ عرض کروں گا کہ دونوں ڈاکٹر صاحب نے اور ڈاکٹر حبیب الرحمان صاحب نے جو بات فرمائی, بالکل متفق ہوں اس بات سے کہ مخالفت نہیں ہونی چاہیے, اختلاف ہونا چاہیے, اور آداب الخلاف کا خیال رکھنا چاہیے. اور الحمدللہ گرین ٹیلی ویژن کے پلیٹ فارم سے یہ الحمدللہ ایک بہت اچھا میسیج گیا کہ اگرچہ مختلف مکاتب فکر ہیں, ان کی آراء میں اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن یہ ایک دوسرے کے مخالف نہیں ہیں. کیونکہ ہم شیعہ سنی ہو سکتے ہیں, ہم اہل حدیث بریلوی دیوبندی ہو سکتے ہیں, لیکن سب سے پہلے ہم مسلمان ہیں, سب سے پہلے ہم پاکستانی ہیں. ہمیں اسلام سب سے زیادہ عزیز ہے اور پاکستان ہمارے لیے سب سے بڑا مقدم ہے. دوسری بات یہ کہ گرین انٹرٹینمنٹ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ پہلی مرتبہ انہوں نے رمضان ٹرانسمیشن کی, اور ایسی ٹیم ماشاءاللہ انہوں نے رکھی جنہوں نے ایسا انتخاب کیا کہ جس میں ان علماء کرام کو بھی جمع کیا اور مجھ ناچیز کو بھی شامل کر لیا, اور آپ جیسے ماشاءاللہ اچھے جو اینکر پرسن ہیں ان کو شامل کیا. آپ کی جو وساطت سے ماشاءاللہ لوگوں نے, خاص طور پر نوجوان طبقے نے, لڑکے لڑکیوں نے پروگرام دیکھا, اور آپ کی وساطت سے, ہماری رابعہ بہن کی وساطت سے جو اتنا خوبصورت بولتی ہیں, یعنی ان میں 2 خوبیاں, ایک تو بہت تیز بولتی ہیں اور پھر بہت واضح اور صاف بولتی ہیں ماشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ نے پھر جو کانٹینٹ ان کو ملا ماشاءاللہ وہ بہترین تھا, یعنی غیر متنازع. اور میں سمجھتا ہوں جو نعتیں یہاں سے پڑھی گئیں, منقبتیں پیش کی گئیں, وہ بھی انتہائی شستہ اور شفاف ماشاءاللہ. اور بس 1 منٹ ہو چکا ہے میرا خیال ہے, تو میں یہ چاہوں گا کہ
ग्रीन एंटरटेनमेंट इस रिवायत को बरकरार रखे, और अली रज़ा भाई जो है माशाल्लाह, रज़ा भाई, उनके आने से माशाल्लाह कुछ बेहतरी आई है, वो इस तरफ लेकर आए हैं, तो आइंदा भी इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि ये सिलसिला आगे रहे। असल में हम सबकी नीयत इतनी अच्छी थी माशाल्लाह, ट्रांसमिशन को लेके हमने सोचा ही नहीं था कि यार हमने कोई कॉन्फ्लिक्ट पैदा करना है, कोई ऐसी बात निकले जिस पे लोग तबसरा करें, हमारा ऐसा नियत ही नहीं थी। हम चाहते थे, मैं तो स्टूडेंट बन के ही आया था, मैंने पहले दिन आके यही बात बोली थी, क्योंकि मैं तो इस्लाम को इस तरह नहीं जानता, मैं सीखने ही आया था, और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के साथ जो दूसरे उलमाए कराम थे उनके साथ बैठकर हमने भी आपसे सीखा माशाल्लाह, नो डाउट। अच्छा 30 सेकंड जो है ना, 30 सेकंड वो जो आप कहती थी ना को होस्ट, 30 सेकंड उसके एक मिनट तो मेहमान के थे ना, 30 सेकंड उसके। लेकिन दो रोजे हैं, आरिफ बिल्ला डॉक्टर अब्दुल हई साहब ने ये खूबसूरत तस्वुर दिया कि 2 रोजे हैं। एक रोजा तो वो जो रमजान में रखते हैं, जो हम सहर में रखते हैं, और अफ्तार के बाद उससे गुरूब अफ्तार के बाद अफ्तार करते हैं, अल्लाह ताला इसका सिला अता फरमाएगा। दूसरा रोजा वो है जो सन शऊर मिलने से लेकर हम अपनी मौत तक रखते हैं, आबेदारी का, इबादत का, फरमाबरदारी का, गुलामी का, और ये रोजा अल्लाह ताला के हबीब के हाथों जामे कौसर के जरिए हौज़े कौसर पर इफ्तार कराया जाएगा इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह, इतनी अच्छी बात हो गई। ये चारों मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का शुक्रिया, जितने उलमाए कराम आए उनका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए महफिल रमजान लाइव ट्रांसमिशन रोजाना दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक, सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।